اور سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو انتخاب کی تاریخ سے متعلق مشاورت کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ مشاورت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ خود نوٹس کے اس کی سماعت جاری تھی پنجاب اور کے پی میں انتخاب سے متعلق، اور اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ پنجاب اور کے پی میں انتخابات میں تاخیر کے خود نوٹس کی سماعت کر رہا ہے، اور سماعت کے دوران جسٹس مندوخیل، جسٹس منیب اختر اور جو سینئر ججز ہیں وہ اپنے اپنے آبزرویشن بھی دے رہے ہیں، استفسار بھی کر رہے ہیں، معاملے کو جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کس کا اختیار ہے کس کا نہیں ہے۔ تو اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سیاسی جماعتیں مشاورت کر کے عدالت کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے۔ عدالت نے 4 بجے تمام وکلاء کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے 4 بجے تمام وکلاء کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں مشاورت کر کے عدالت کو آگاہ کریں۔ عبدالقیوم صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صدیقی صاحب کہیے گا، سیاسی جماعتوں کو کہا گیا ہے کہ آپس میں مشاورت کریں اور اس معاملے کو حل کریں اپنے تئیں، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ میں مزید ڈسکس ہو یہ معاملہ۔ جی ہاں، یہ جو تجویز ہے یہ اس وقت آئی جب فاروق نائک جو ہیں وہ روسٹر پر کھڑے تھے اور ان کا یہ موقف تھا کہ گورنر نے تاریخ دینا ہے الیکشن کی، اور ان کی دانش کے مطابق یہ تاریخ جو ہے وہ 90 دن کے اندر دینی ہے۔ اس پر جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم نے جو قانونی صورتحال ہے وہ ساری دیکھ لی ہے۔ فاروق نائک کا کہنا تھا کہ جہاں گورنر نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے وہاں پر وہ گورنر تاریخ دے گا، لیکن پنجاب کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے کے پی کے معاملے سے۔ اس پر جو ہے جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے جو ہے وہ کہا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں وہ ایک تاریخ جو ہے وہ آپس کے اندر طے کر لیں، کچھ وہ پیچھے آ جائیں کچھ آپ آگے چلے جائیں، اور اس طرح ایک ڈیٹ دے دیں اور بسم اللہ کریں۔ اس پر جو ہے فاروق نائک نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم مشورہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے کہا کہ آپ تمام سیاستدان وہاں پر جے یو آئی، منصور عوان جو ہے مسلم لیگ نون، اور فاروق نائک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ ان کو روسٹرم پر عدالت نے بلایا، اور اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ لوگ سیاست کا آرٹ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر آپ مشاورت کر لیں آپس میں، آپ ہمارا اور اپنا جو وقت ہے وہ مزید ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، کہ آپ مشاورت سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک تاریخ دے دیں۔ اور پھر اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب ایک تاریخ آ جائے گی تو آئین کا آرٹیکل 254 سب ٹھیک کر دے گا۔ اس پر جو ہے وہ فاروق نائک نے کہا کہ مجھے زرداری صاحب سے بات کرنا ہوگی، اور اس حوالے سے مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب آیا اسلام آباد میں ہیں یا کہ کراچی کے اندر ہیں۔ اس پر جو ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ تمام لوگ آپس میں بیٹھیں، اور اگر آپ پاکستان کو دیکھیں گے سامنے رکھیں گے تو کوئی حل جو ہے وہ نکل آئے گا۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کسی ایک نے تاریخ دینی ہے اور وہ عدالت میں یہ معاملہ ہے، اور ہمیں یہ علم ہے کہ اس وقت جو اگر کوئی تاریخ کسی اور طرف سے آئے گی تو اسے سیاسی ہیٹ کے اندر اضافہ ہوگا، اور فاضل جج جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا جو ہے وہ دیا ہے، اور قومی مفاد کے اندر آپ تمام لوگ بیٹھے اور ایک تاریخ جو ہے وہ دے دیں۔ الیکشن کمیشن نے جو کے پی میں جواب داخل کیا ہے اسے واضح ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد وہاں پر ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنے پرنسپل سے بات کر لیں کے لیے تیار ہیں تو ہم یہ معاملہ آج ہی نپٹا دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تاریخ کس نے دینی ہے، ہم نے یہ بتانا ہے، سارا کیس لا جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور بہتر حل یہ ہے کہ تاریخ کا اعلان ہو جائے، چاہے ایک فرضی تاریخ ہو، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی عدالت میں آنا چاہتا ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ ایک فرضی تاریخ ہو کہ اگر کوئی اس کے بعد وہ وائلیٹ ہوتی ہے تو وہ کوئی عدالت میں آنا چاہتا ہے تو وہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ
जब चारों बड़ी सियासी जमातों के वकला अदालत के सामने रोस्टम पर खड़े थे तो उन्होंने कहा कि वो मशवरा करना चाहते हैं। JUI के वकील जो है उन्होंने ये कहा कि वो उन्हें 5 बजे तक का वक्त दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 के बाद फिर जो है वो नमाज का वक्त हो जाएगा। और इस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आपने 1 घंटे के अंदर ऐसा कौन सा दम दरूद करना है। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से कहा कि आप टेलीफोन करें और एक दूसरे से मुशावरत करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर कुछ ताखीर होनी है, अगर 90 दिन का बढ़ाना है तो इस हवाले से हमें पार्लियामेंट में जाकर उसकी तरमीम कर लेनी चाहिए। फवाद चौधरी ने भी यही कहा कि अगर कोई तारीख बढ़ानी है 90 दिन की, ये ऐसा ना हो कि आइंदा फिर ये एक अमल बन जाए, तो ये पार्लियामेंट के अंदर एक तरमीम क्यों नहीं कर ली जाती है। इस पर अदालत ने उनसे कहा कि आप जाएं मशवरा करें, लेकिन बज़ाहिर जो है वो जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो रिप्रेजेंट करें वो खामोश रहे। उसके बाद जो है वो अदालत ने ये कहा है अब कि अगर आप इत्तफाक राय से एक हल तजवीज़ नहीं कर सकते हैं और तारीख नहीं दे सकते, और उसके बाद है कि अगर जो कुछ भी होता है उसको पार्लियामेंट में जाकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। ये जस्टिस मंदोखेल जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये पार्लियामेंट के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा और बेहतर है कि आप इत्तफाक राय कर लें। आप सोचें तो सही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ये कहना था कि सियासी जमातें सोचें तो सही। इसके बाद जो है वो फिर जब कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि वो तमाम सियासी जमातें मुशावरत करेंगी या नहीं करेंगी, अदालत ने कहा कि ठीक है, हम इस वक्त अब 1 घंटे का जो है वक्फा कर रहे हैं और उसके बाद हम जो मुकदमा है इसको चलाना शुरू करेंगे। 1 घंटे का वक्फा कर रहे हैं और उसके बाद मुकदमा चलेगा। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर ने कोई यानी वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया कि वो तैयार है इस मुशावरत पर या नहीं तैयार? जी, अली जफर का ये कहना था कि वो अगर कोई इसके अंदर वक्फा करना चाहते हैं या कोई तो इस इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से पार्लियामेंट के जरिए आईनी तरमीम की जाए, ये अली जफर ने कहा। फवाद चौधरी का ये कहना था कि इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एक मरतबा ये रिवायत जो है पड़ गई कि आम इंतखाबात डिले किए जा सकते हैं तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक अमर होगा। तो इस पर जो है वो फाजिल अदालत ने ये कहा है कि आप जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंट में लेके जाके आप ये मामला तो हो सकते हैं, ये 1 टाइम के लिए होगा। पाकिस्तान चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो भी एक मामला है और ऐसी सूरत हाल कभी सामने नहीं आई। वो कि हमारे पास फंड्स हैं लेकिन फॉरेन जो करेंसी अकाउंट्स हैं वहाँ पे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर उस तरह के नहीं है, तो मुल्क एक मुआशी सूरत हाल का भी शिकार है। अदालत की तरफ से कहा गया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर एक तारीख तय कर लें और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि तारीख का जो इंतखाबात की देना है वो एक किसी आईनी ओहदेदार ही ने देनी है। तो ये बेहतर होगा कि हमारे सामने एक तारीख हो तो फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब ये रिमार्क सामने आया सिद्दीकी साहब, थोड़ा ये भी बताइएगा कि उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के वकला का क्या मौक़िफ़ था? अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा? जी, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने तो ये कहा कि देश के अंदर अब जितनी भी ताखीर होगी उसमें जो है वो 254 जो है वो इन्वोक होगा। अटॉर्नी जनरल ने कोई तारीख के हवाले से नहीं कहा, उन्होंने एक आईनी और कानूनी पोजीशन जो है वो अदालत के सामने रखी है। मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं मंसूर अवान वो खामोश रहे क्योंकि इन तीनों जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फारूक नाइक। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फारूक नाइक से मुकालमा हुआ। फारूक नाइक का ये कहना था कि वो जरदारी साहब से फोन करके पूछ सकते हैं और आया वो इस्लामाबाद में है या बाहर हैं। तो उस पर अदालत ने उनसे बार बार वकला से कहा कि आपके ख्याल में एक क्या तारीख हो सकती है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर आप आगे आ जाएं, आप थोड़ा पीछे चले जाएं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा गया था कि वो अपने मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हट जाए इंतखाबात के हवाले से कि कब इंतखाबात होंगे और कौमी असम्बली के इंतखाबात, ताकि एक ही दिन जो है वो सारी मामला हो कि एक ही वक्त के अंदर जो है वो कोई तारीख दी जा सके। तो इस हवाले से अब जो है वो मामला जाहिर है कि अदालत ने कहा है, एक तजवीज़ दी कि जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं इस हवाले से तीनों सियासी जमातें मुशावरत करें, लेकिन तीनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ روایت ڈالی گئی تو یہ درست عمل نہیں ہوگا، اور اس نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر ترمیم کی جانی چاہیے. یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ کے اندر آنے کی ایک طرح سے اشارہ دے رہی ہے، اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور ایک تاریخ میں. مسلم لیگ نون کے وکیل جو ہیں وہ اس پر خاموش رہے. جے یو آئی کے وکیل جو ہیں کامران مرتضیٰ، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیجیے، 5 بجے جو ہے تک کا مشورہ کروں گا اس پر. جیسے جمال مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کیا مولانا سے آپ نے دم دارود کروانا ہے، آپ اور ابھی معاملہ جو ہے وہ پتہ لگ سکتا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر جب کوئی کنسنسس یا تاریخ کے حوالے سے کوئی رضامندی نہیں آئی ہے تو عدالت نے چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا کہ اب ہم جو ہے وہ مقدمے کو 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے. اور یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ کیس کا فیصلہ آج ہی کر لیں گے، کیونکہ کل بھی یہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آج نمٹائیں گے کیس. جی آج یہی کہا ہے انہوں نے کہ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج ہمیں اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور اس صورتحال میں کیونکہ ہمارا پہلے ہی بہت سا جو عدالتی کام ہے وہ اس سمن میں متاثر ہو رہا ہے، تو اس پر جو ہے وہ اب اشارہ چیف جسٹس پاکستان نے یہی دیا ہے کہ اب جو ہے کیونکہ فاروق ایچ نائک کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. فاروق ایچ نائک نے عدالت سے کہا کہ وقفے کے بعد وہ مزید 10 منٹ لینا چاہیں گے، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے وکلاء جو ہے اپنے دلائل دیں گے. لیکن اسی ساری صورتحال کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، مقدمہ چلتا رہے گا، اور اس دوران میں آپ جس نے جو بات کرنی ہے وہ کر لیں، اور اگر ہو سکے تو ایک تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ تاریخ کس آئینی عہدیدار نے دینی ہے اس بات کا فیصلہ عدالت کر دے گی. یعنی قیوم صدیقی صاحب ابھی جو سماعت سے چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ فی الوقت ایک طرف تو اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو بنیادی سوال تھا عدالت کا اور جس کے اوپر سب رائے جاننا چاہ رہے تھے کہ آیا ایسی صورتحال بنے تو کس کا اختیار ہے، اس کو بعد میں سالو کیا جائے گا، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں بالکل. وہ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ایک تاریخ آ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ تاریخ ظاہر ہے کہ کیونکہ عدالت کے سامنے سوال بھی یہی ہے، کیونکہ گورنر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اختیار نہیں. اس میں دو مختلف پوزیشن ہے. کے پی کے اندر گورنر نے وزیر اعلیٰ کے ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ خود بخود ڈیزالو ہوئی ہے، وہ گورنر نے نہیں کی ہے. اب اس طرح دونوں صوبوں کے جو گورنرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاریخ نہیں دے سکتے ہیں، جبکہ فاروق ایچ نائک کا کہنا ہے کہ کے پی کے میں جو گورنر نے ڈیزالو کیا تو گورنر نے تاریخ دینی ہے. پنجاب کی صورتحال مختلف ہے کیونکہ وہاں پنجاب میں اچھا ایک اور چیز عبدالقیوم صدیقی، جیسے آپ نے کہا گیا کہ فرضی تاریخ ہی چلیں دے دی جائے، اس کے بعد کوئی کسی کو ایشوز ہیں اس سے متعلق تو پھر وہ عدالت آ سکتا ہے، تو یہ تاریخ تو پھر صدر مملکت نے دے دی ہے، تو اس پر کوئی بات ہوئی؟ علی ظفر نے کچھ کہا کہ یہ تو تاریخ دے چکے ہیں صدر مملکت، اگر کوئی اس پر تحفظات ہیں کسی کو تو پھر وہ بات کرے. دیکھیں اس پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک جو ہیں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ جو آرٹیکل 57(1) ہے اس آرٹیکل 57(1) کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر کو بتائے گا، کوئی مجوزہ تاریخ دے گا، اور اس پر پھر صدر جو ہے وہ مشورہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کسی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے. تو وہاں پر بھی اعتراض ہے، صدر کی طرف سے دی گئی تاریخ کے اوپر بھی اعتراض ہے. اب جو ہے کیونکہ اس میں وہ 9 اپریل کی تاریخ ہے، اس اندر الیکشن پروگرام اگر آج اناؤنس کیا جائے تو وہ مکمل ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک رکاوٹ جو ہے وہ قانونی آتی ہے.